السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے دوستوں، اپنی پسندیدہ کتاب فیض الادب کا سبق نمبر 20 پڑھتے ہیں۔ فیض الادب حصہ اول کا سبق نمبر 20 پڑھتے ہیں۔ سبق نمبر 20 میں ہے بچوں مفعول فی۔ شروع میں آپ نے پڑھا تھا کہ منصوبات اس کتاب میں کل 8 ہیں۔ اس میں سے آپ نے مفعول بہ کو سب سے پہلے پڑھا تھا، اس کے بعد دوسرے نمبر پر مفعول فی کا ذکر آیا ہے۔ مفعول فی کسے کہتے ہیں بچوں؟ تو میں اپنے انداز میں مفعول فی کی تعریف آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ مفعول فی وہ اسم ہے کہ جس میں فاعل کا فعل واقع ہوتا ہے، جس کے اندر فاعل کا فعل ہو، جس پر فاعل کا فعل واقع ہو وہ مفعول بہ ہے، اور جس میں فاعل کا فعل واقع ہو وہ مفعول فی ہے، اور جس کے ساتھ فاعل کا فعل واقع ہو وہ مفعول معہ ہے، اور جس کے لیے فاعل کا فعل واقع ہو وہ مفعول لہو ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ جس پر واقع ہو مفعول بہ، جس میں واقع ہو مفعول فی، جس کے ساتھ واقع ہو مفعول معہ، جس کے لیے واقع ہو مفعول لہو ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں؟ تو یہ مفعول فی ہے، یعنی جو فاعل یعنی جو کام کرنے والا ہوتا ہے وہ اپنے کام کو اس یا تو وقت میں کرے گا، وقت میں کرتا ہے، یا پھر وہ جگہ میں کرتا ہے۔ تو مفعول فی کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو وقت یا تو جگہ۔ ٹھیک ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے جب کوئی کام کرنے والا کام کرے گا تو وہ وقت میں بھی کرے گا اور کسی نہ کسی جگہ میں بھی کرے گا۔ ٹھیک ہے؟ جیسے میں نے کہا کہ میں نے جمعہ کی نماز پڑھی، میں آج کے دن کھاؤں گا، میں نے آج کے دن کھایا، یا یہ کہا میں نے آج کے دن کام کیا۔ تو اب میں نے جو کام کیا ہے یہ آج کے دن، یعنی آج کا جو دن ہے، یعنی جیسے آج کا دن جو پیر کا دن ہے، اس دن میں نے کام کو کیا ہے۔ تو مفعول فی کسے کہتے ہیں؟ وہ مفعول فی وہ اسم ہے کہ جس کے اندر جو فاعل کا جو فعل ہوتا ہے وہ واقع ہو۔ اب وہ فعل جس میں واقع ہو وہ چاہے وقت ہو یعنی زمانہ ہو، یا پھر وہ چاہے کوئی جگہ ہو۔ ٹھیک ہے؟ تو اس کو مفعول فی کہتے ہیں۔ مفعول فی کو ظرف بھی کہا جاتا ہے۔ اب آج کے اس سبق میں ہم دیکھتے ہیں صاحب کتاب نے مفعول فی کی کیا تعریف کی ہے، ہم اس کو پڑھتے ہیں اور اس کو مثالوں کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں مفعول فی وہ اسم ہے جس کا مصداق فاعل کے فعل کے لیے وقت یا جگہ واقع ہو۔ کیا کہا ہے؟ وہ اسم ہے جس کا مصداق فاعل کے فعل کے لیے وقت یا جگہ واقع ہو۔ یعنی ہم نے بتا دیا تھا نا اپنی آسان زبان میں کہ فاعل کا جو فعل واقع ہو رہا ہے وقت میں واقع ہو، زمانے میں واقع ہو، یا جگہ میں واقع ہو۔ جیسے کہ الولد دخل المدرسۃ، الولد دخل المدرسۃ، لڑکا مدرسے میں داخل ہوا۔ ٹھیک ہے؟ تو دیکھیے المدرسۃ جو ہے، دخلا کا جو فاعل ہے اس میں ہوا ضمیر ہے، یعنی لڑکا ہی کہہ لو معنوی طور پر، ٹھیک ہے، حکمی طور پر، اور مدرسہ یعنی جہاں پر فاعل یعنی لڑکے کا دخول پایا گیا ہے، لڑکے کا داخل ہونا جو کام ہے یہ کس کے اندر ہے؟ مدرسے کے اندر، اور مدرسہ ایک جگہ کا نام ہے۔ ٹھیک ہے؟ اغتسلت یوم الجمعۃ، میں نے جمعہ کے دن غسل کیا۔ تو یہاں پر دیکھیے جو کام ہمارا ہوا ہے وہ ایک دن میں ہوا ہے، تو جس میں فاعل کا فعل واقع ہوتا ہے اسی کو مفعول فی کہتے ہیں۔ کریں ان مثالوں میں المدرسۃ اور یوم الجمعۃ مفعول فی ہے۔ ترکیب میں مفعول فی کو ظرف بھی کہتے ہیں، اس کو یاد رکھنا ہے، ظرف بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں؟ اب چلیے دیکھتے ہیں کچھ مفردات، اس کے بعد ترجمہ اور ترکیب۔ یسکنو، سکنا یسکنو باب النصر ینصرو سے معنی ہوتا ہے رہنا، یعنی رہتا ہے یا رہے گا۔ یسکنو مانے رہتا ہے یا رہے گا۔ ٹھیک ہے؟ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ۔ الیوم کے معنی ہوتا ہے، الیوما کے معنی ہوتا ہے دن، الیوما کے معنی کیا ہوتا ہے؟ دن، مثال کے طور پر آج کا دن۔ غدن کے معنی ہوتا ہے آنے والا کل، ٹمارو۔ امسی کے معنی ہوتا ہے گزرا ہوا کل، یعنی یسٹرڈے۔ قبلو کے معنی ہوتا ہے پہلے، بعدو کے معنی ہوتا ہے بعد میں، تحتو کے معنی ہوتا ہے نیچے، فوقو کے معنی ہوتا ہے اوپر، اور یہ سما ہے، سما نہیں ہے، سما کے معنی ہوتا ہے وہاں۔ ٹھیک ہے؟ تو غدن، امسی، قبلو، بعدو، تحتو، فوقو، یہ سب کے سب ترکیب میں مفعول فی بنتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ ان کو ظرف بھی کہا جاتا ہے۔ اب چلیے دیکھتے ہیں ترجمہ اور ترکیب۔ زید یسکن القریۃ، زید یسکن القریۃ،
زید گاؤں میں رہتا ہے. دیکھیے ایک چیز آپ غور کریں کہ ترجمہ ہو رہا ہے زید گاؤں میں رہتا ہے، تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ میں کا ترجمہ کہاں سے کر رہے ہیں، یہاں پر تو آپ فی نہیں لا رہے ہیں. تو دیکھیے کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں جو بغیر جو ہے کسی صلہ کے وہ اس کا معنی دیتے ہیں، تو یہاں پر فی لانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ فی لے کر آئیے. زید یسکن القریۃ، زید گاؤں میں رہتا ہے. زید مبتدا، یسکنو فعل مضارع معروف، اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل. دیکھیے کبھی بھی فعل سے پہلے آنے والا جو اسم ہوتا ہے وہ کبھی بھی فعل کا فاعل نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر فعل سے پہلے کوئی معرفہ لفظ آ جائے اور اس معرفہ لفظ سے پہلے کوئی کلمہ نہ ہو تو اس معرفہ کو مبتدا بناتے ہیں اور فعل کو اپنے فاعل کے ساتھ ملا کر اس کو ہم خبر بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور فعل کا فاعل کبھی بھی فعل سے پہلے نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ اس کا مبتدا ہوتا ہے. تو زیدن کو آپ مبتدا ہی کہیے گا، فاعل نہیں کہیے گا. ایسی صورت میں فعل کے اندر ہم ضمیر نکال کر ہم اس کو فاعل بنائیں گے. زید مبتدا، یسکنو فعل مضارع معروف، اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل. ٹھیک ہے، القریۃ مفعول فی، کیونکہ یہ ایک جگہ کا نام ہے نا، تو کہا تھا نا جو جگہ اور وقت کو بتائے اسی کو کیا کہتے ہیں، مفعول فی کہتے ہیں. القریۃ مفعول فی، فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ضربت الیوم، تو نے آج کے دن مارا، تو نے مارا، الیوم آج کے دن. ضربتا فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر حاضر، تائے مفتوح ضمیر بارز ضربتا کا فاعل، الیوم مفعول فی، کیونکہ فعل ماضی کے اندر صرف دو ہی صیغوں میں جو ہے ضمیر پوشیدہ ہوتی ہیں، ایک واحد مذکر غائب میں اور ایک واحد مؤنث غائب میں، وہ بھی جب اس کا فاعل موجود نہ ہو لفظوں میں. ٹھیک ہے، اور باقی 12 صیغوں میں ضمیریں اس کے ساتھ میں ہوتی ہیں. تو وہ یہ ضربتا میں تائے مفتوح ضمیر باعث کا فاعل، الیوم مفعول فی، کیونکہ یوم کیا ہے، یہ وقت بتا رہا ہے. ٹھیک ہے، فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. الرجل یذهب غدا، آدمی کل جائے گا، آدمی کل جائے گا. الرجل مبتدا، یذهب فعل مضارع معروف، اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، غدا مفعول فی، فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. قرأت امسی، میں نے کل گزشتہ پڑھا، میں نے پڑھا، امسی کل گزشتہ یعنی کل گزرے ہوئے، کل میں ہم نے پڑھائی کی، تو قرأت امسی میں نے کل گزشتہ پڑھا. قرأت فعل ماضی معروف، تائے مضموم ضمیر بارز اس کا فاعل، صیغہ واحد متکلم، تائے مضموم ضمیر بارز کا فاعل، امسی مفعول فی، فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. اکل الناس قبل الکتابتی، اکل الناس قبل الکتابتی، لوگوں نے لکھنے سے پہلے کھایا، لوگوں نے لکھنے سے پہلے کھایا، یا کھایا لوگوں نے لکھنے سے پہلے، یہ بھی ترجمہ کر دو. اگر بالکل لفظی ترجمہ کرنا ہے تو اس طریقے سے کریے، اکل الناس قبل الکتابت، کھایا لوگوں نے لکھنے سے پہلے. ٹھیک ہے، اکلا فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، الناس اکلا کا فاعل، قبل مضاف، الکتاب قبل مضاف، الکتابتی مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر اکلا کا مفعول فی، فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. دفنت المال تحت الارض، دفنت المال تحت الارض، میں نے دفن کیا مال کو زمین کے نیچے، یا اس طریقے سے کہو میں نے مال کو زمین کے نیچے دفن کیا. دفنتو فعل ماضی معروف، صیغہ واحد متکلم، اس میں تائے مضموم ضمیر بارز کا فاعل، المالا مفعول بہ، تحتا مضاف، الارض مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر تحتا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر دفنتو کا مفعول فی، دفنتو فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. جلستو فوق السیارتی، جلستو فوق السیارتی، میں موٹر کے اوپر بیٹھا، یعنی میں گاڑی کے اوپر بیٹھا. جلستو میں بیٹھا، فوق السیارتی گاڑی کے اوپر، فوقہ کے معنی اوپر، سیارتی معنی ہوتا ہے موٹر گاڑی، ٹھیک ہے، کار وغیرہ. جلستو فوق السیارتی، میں گاڑی کے اوپر بیٹھا. جلستو فعل ماضی معروف، تائے مضموم ضمیر بارز جلستو کا فاعل، فوقہ مضاف، السیارتی مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر فوقہ جلستو کا مفعول فی، فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. قتل زید خلف الدار، زید نے گھر کے پیچھے قتل کیا، زید نے قتل کیا گھر کے پیچھے، خلف کے معنی پیچھے، الدار معنی گھر. قتل فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، زید
قتلا کا فائل، خلف مضاف، الدار مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی ہوا، قتلا فعل کا قتلا فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ لا تقعد بعد الذکر، لا تقعد بعد الذکر، ذکر، ٹھیک ہے، یاد آنے کے بعد مت بیٹھ، مت بیٹھ یاد آنے کے بعد۔ لا تقعد فعل نہی، ٹھیک ہے، لا تقعد فعل نہی، صیغہ واحد مذکر حاضر، صیغہ واحد مذکر حاضر، اس میں انتا کی ضمیر پوشیدہ، اس کا فاعل، بعد مضاف، الذکر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی، فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ وقف الرجل قدام السیارۃ، وقف الرجل قدام السیارۃ، مرد گاڑی کے سامنے کھڑے ہوئے، مرد جو ہے آدمی گاڑی کے سامنے کھڑا ہوا، ٹھیک ہے، ہوئے نہیں، ہوا واحد ہے، ٹھیک ہے۔ وقف الرجل، آدمی گاڑی کے سامنے کھڑا ہوا، آگے کھڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، آگے کھڑا ہوا، قدامہ نے آگے ہوتا ہے، سامنے نہیں، آگے کھڑا ہوا۔ وقفہ فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، الرجل وقفہ کا فاعل، قدامہ مضاف، السیارۃ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر وقفہ کا مفعول فی، وقفہ فعل اپنے فاعل و مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ لا تکتب بعد العصر، عصر کے بعد تو نہ لکھ، تو مت لکھ عصر کے بعد۔ لا تکتب فعل نہی حاضر معروف، اس میں انتا کی ضمیر پوشیدہ، اس کا فاعل، بعد مضاف، العصر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر لا تکتب کا مفعول فی، لا تکتب فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ زید قرأ القرآن عند خالد، زید نے قرآن پڑھا عند خالد، خالد کے پاس، ٹھیک ہے، یا یہ کہہ لو زید نے خالد سے قرآن پڑھا، یہ بھی کہہ سکتے ہو۔ زید المبتدا، قرأ فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ، اس کا فاعل، القرآن مفعول بہ، عند مضاف، خالد مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، زید المبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ بسط الحصیر امام زید، بسط الحصیر امام زید، چٹائی بچھائی گئی زید کے سامنے، ٹھیک ہے، زید کے سامنے چٹائی بچھائی گئی، چٹائی بچھائی گئی زید کے سامنے، بچھائی گئی چٹائی زید کے سامنے، ٹھیک ہے، کئی ترجمہ کر سکتے ہو۔ بسطہ فعل ماضی مجہول، صیغہ واحد مذکر غائب، الحصیر بسطہ کا نائب فاعل، امامہ مضاف، زید مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مفعول فیہ، بسطہ فعل کا، بسطہ فعل اپنے نائب فاعل، الحصیر نائب فاعل بنے گا بسطہ کا، تو فعل اپنے نائب فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ذهب امر، ذهب امر بعد العشاء، ذهب امر، یہ واو اس بات کی پہچان ہے، اس بات کی علامت ہے کہ اگر امر کے بعد واو آ جائے تو اس کو کیا پڑھا جاتا ہے، امر پڑھا جاتا ہے، اور واو نہ آئے تو عمر پڑھا جاتا ہے۔ ذهب امر بعد العشاء، ٹھیک ہے، امر عشاء کے بعد گیا، امر عشاء کے بعد گیا۔ ذهب فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، امر جو ہے یہ اس کا فاعل، ذهب کا، بعد مضاف، العشاء مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی، ذهب فعل کا، ذهب فعل اپنے فاعل مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ابو کا اکل الطعام، ابو کا اکل الطعام ہا ہنا، ابو کا اکل الطعام ہا ہنا، تیرے باپ نے یہاں کھانا کھایا، تیرے باپ نے، آپ کے باپ نے یا تمہارے باپ نے یہاں کھانا کھایا، تمہارے والد نے یہاں کھانا کھایا۔ ابو کا میں ابو مضاف، کاف ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، اکلا فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، ٹھیک ہے، اس میں ہوا کہ ضمیر پوشیدہ، اکلا کا فاعل، الطعام مفعول بہ، ہا ہنا مفعول فی، فعل اپنے فاعل، مفعول بہ اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اجلس ثم، تو یہاں بیٹھ، تو وہاں بیٹھ، سما کے معنی وہاں، اجلس سما تو وہاں بیٹھ، اجلس فعل امر حاضر معروف، اس میں انتا ضمیر پوشیدہ، اس کا فاعل، سما مفعول فی، فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ اینا قلم کا، تیرا قلم کہاں ہے، اینا اس میں استفہام، مفعول فی مقدم، ٹھیک ہے، اور مفعول فی مقدم کس کا، ثبتا فعل کا، ثبتا فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر مقدم، قلم کا مبتدا مؤخر، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا مؤخر، مبتدا مؤخر اپنے خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا۔ عربی بنائیں، ٹھیک ہے، عربی بنائیں، تو آج ہی پڑھتے ہیں، اس کو انشاءاللہ تعالی ہم کل پڑھتے ہیں۔